کھول رہے. ایک شور تھا تلبی کا, لوگ تلبی پڑھ رہے تھے. عباس نے پہلے خاموش کروانا تھا, پھر تلبی پڑھنا تھی. میرے مولا عباس نے ایک آواز دی, ایھا الناس اسکت, خاموش. جس کا پیر اٹھا تھا اٹھا رہ گیا, جس کا رکھا تھا رکھا رہ گیا, جس کی سانس باہر تھی باہر رہ گئی, جس کی اندر تھی اندر رہ گئی, جس کی آنکھیں پھٹی تھی پھٹی رہ گئی. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بندے سے چپ رہنے کی وجہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں جو اگلے فکرے پہ چپ کر جائے. عباس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا وقت تھا جب نقطے کی زبان پہ نقطہ تھا, سنو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ, عباس نے اشارہ کیا حسین بادشاہ کی طرف اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینے کھلے رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے باپ کے پیروں سے عزت دی ہے. میری بات پہنچی صاحبوں؟ فرمایا تم حجر اسود چومنے آئے ہو. تم جس حجر اسود کو چومنے آئے ہو, نوجوان بالکل ایک ذرہ کی بھی گنجائش نہیں. تم جس حجر اسود کو چومنے آئے ہو وہ میرے حسین کے ہاتھ چومتا ہے. تم جس حجر اسود کو چومنے آئے ہو وہ میرے حسین کے ہاتھ چومتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں حجت میں نے تمام کر دی, مگر ابو لہب کے نجس گروہ والے کیا جانے کہ ابو طالب کی پاکیزہ اولاد کیا ہے. نکالا کی چھت پہ بزبان سرکار وفا, فضائل سرکار ابو طالب, حجت تمام کی. میرے مولا کعبہ کی چھت سے اترے, حسین نے پیشانی چومی, شبیر نے عباس کی پیشانی چومی اور فرمایا مجھے آج بابا کا منبر یاد آیا. آج مجھے بابا کا منبر یاد آیا. اتمام حجت کیا. اس کے بعد حسین بادشاہ نے احرام توڑے. بٹھاؤ یار بچے کو, بٹھا لیں درمیان مجلس میں. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اتمام حجت کیا, احرام توڑا, حسین چل پڑے, کارواں چل پڑا. فرزدق آ رہا, انہیں نام نہیں آتا وہ بھی کرتا. فرزدق شاعر ہے, شاعر, وہ حج کے لیے آ رہا تھا. اس نے ایک کارواں کا نوری غبار دیکھا. اس نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا حسین, یہ حسین جا رہا ہے. فرزدق پیچھے چل پڑا, اسی نوری غبار کے پیچھے چل. جو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے تو انہوں نے کہا فرزدق کہاں جا رہے ہو؟ لوگ تو حج کرنے جا رہے ہیں کعبہ کی طرف, تم کہاں جا رہے ہو؟ فرزدق کہنے لگے لوگ جا رہے ہیں جس میں کعبہ کی طرف. میں جا رہا ہوں روح کعبہ کے پیچھے جسے معرفت ہو جائے.
34 سال کے ہیں عباس کربلا میں. 4 شعبان 26 ہجری میرے مولا عباس کی آمد ہے. 4 شعبان 26 ہجری سرکار وفا کی آمد ہے. جب سرکار تشریف لائے سب سے پہلے میرے مولا حسین پہنچے. میرے مولا حسین نے عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا. توجہ. پھر میرے مولا حسن نے اٹھایا. پھر ان شہزادیوں نے اٹھایا جنہوں نے قرآن کے سوا کبھی کچھ نہیں اٹھایا تھا. آج چھٹی رات ہے. بیٹے آپ مسائل ہے، اگر آپ دروازے میں بھی بیٹھتے ہیں مولا آپ کو اجر دے گا. بچے بیٹھ کر شاباش میرا چاند بیٹھ بیٹھ. شہزادیوں نے اٹھایا. بڑی خوش ہوئی شہزادی. ماں کے دکھ کے بعد یہ پہلی خوشی تھی جو بطول زادی نے دیکھی. ہر وقت عباس بطول کی بیٹیوں کے پاس رہے. شہزادیاں میرے مولا عباس کو مصنوں کے درمیان بٹھا کے نماز پڑھتی. میں دیکھ رہا ہوں وہاں کے پورنم ہو گئی ہے. پانی فرات کا ہو یا تیری آنکھ کا قبضہ عباس کا. بہنیں مصلوں کے درمیان بٹھا کے نماز پڑھتی تھی. پھر عباس نے صحت میں چلنا شروع کیا. کثرت عتیم کے صحت میں عباس نے چلنا شروع کیا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب چھوٹا چلے تو بڑے کی انگلی پکڑ. پتہ نہیں کون سا بندہ جو ماتم میں شامل نہ ہو جائے. لیکن اس گھر میں عجیب منظر تھا. جب عباس چلتے تھے نا تو ساتھ ساتھ بطول کی بیٹی عباس کی انگلی پکڑ. پتہ نہیں کون کس کو پیدل چلنا سکھاتا تھا. بابا جی میرے پاس کافی نہیں ایک ساتھ کہ میں اس مضمون کو شروع کر سکوں. ساقب عزیز کوئی الفاظ نہیں ہے کہ 4 شعبان خوشی کا دن ہے اور اس دن بھی آنسو نکلتے ہیں. اتنا قبضہ ہے عباس کا پانی. فجر کی نماز بہنوں کے مصلوں کے درمیان. ظہرین کی نماز مصلوں کے درمیان. ایک دن مغربین کے بعد عباس سجدہ ام المنین کے حجرے میں آئے. بیوی نے پوچھا عباس کہاں تھے؟ اماں بہنوں کے پاس. فرمایا پھر بتاؤ یہ ماں کا درس ہے. کہاں تھے؟ اماں بہنوں کے پاس. شہزادی پھر فرماتی ہیں عباس بیٹا پھر بتاؤ کہاں تھے؟ اماں بہنوں کے پاس. فرمایا بس آج آخری بار بتا رہی ہوں. وہ بہنیں حسنین کی. بسم اللہ بسم اللہ. میں رات کر
جتنی بار کہیں تو اتنی بار کہیں. وہ بہنیں حسنین کی تیری ہیں وہ شہزادیاں. جب تک وہ خود نہ بلائیں تم نے نہیں جانا. جب بلائیں تو فوراً کر دو. اچھا ماں تعمیر ہوگی. اگلے دن فجر ہو گئی, ظہرین ہو گئی, مغربین کے مصلے پہ بہن نے بہن سے پوچھا سیدہ ام کلثوم, جی سیدہ آج میرا عباس نہیں آیا. دونوں بہنیں مصلوں سے اٹھی, اما فضا ہمارے برقعے دو. نہیں سمجھا سکتا. ایک حویلی ہے, بھائیوں کا پہرا ہے, دیواریں اونچی ہیں, کہہ رہی ہیں اماں ہمارے برقعے دو. جو گھر میں برقعے پہن کے چلتی تھی سلامت رہو بھائی, سلامت رہو. وہ جو گھر میں برقعے پہن کے چلتی تھی انہی کی چادریں شام غریبہ کی اندھیرے میں. نہیں, میں فکرہ مکمل دوں گا, میں کسی آدمی کا ہاتھ نہیں مارنا چاہتا. وہ جو گھر میں برقعے پہنتی تھی انہی شہزادیوں کی سفید چادریں شام غریبہ کے اندھیرے میں سرخ ہو کے اتری ہیں. جسے سمجھ آئے وہ آئے کر لے. سیدہ سلامت رکھے. شہزادی نے برقعے پہنے گھر کے صحن میں چلتی. سیدہ ام المؤمنین کے حجرے میں بی بی ام المؤمنین نے بطول زادی کا اٹھ کے استقبال کیا. شہزادی اندر داخل ہوئی, مسند پہ بٹھایا. اماں آپ بھی بیٹھے نا. سیدہ بیٹھ گئی. اماں ہم حاضر ہوئی ہیں. نہیں, آپ تشریف لائیں. اماں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ آپ عالمہ غیر بولیں. نہیں اماں, آپ بھی تو محافظ شریعت کی زوجہ ہیں. میں بطول کی بیٹی ہو کے پوچھ رہی ہوں, مجھے مسئلہ بتائیں. جی سیدہ حکم. اماں صرف اتنا بتائیں, مستور کی نماز میرے نانا کی شریعت میں بغیر پردے کے ہوتی ہے؟ تو سمجھ گئے انہیں سلام ہے. تیری پورنم آنکھ کو سلام ہے, تیرے سینے پہ آئے ہوئے ہاتھ کو سلام ہے. اماں مستور کی نماز میرے نانا کی شریعت میں بغیر پردے کے ہوتی ہے؟ نہیں سیدہ, نہیں ہوتی. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے اماں جب مستور کی نماز بغیر پردے کے نہیں ہوتی پھر میرے پردے کو میرے حجرے میں آنے سے روکا کیوں؟ بیٹے حوصلہ, بیٹے حوصلہ. ابھی میں مسائل شروع کروں. جی بسم اللہ, میں نوکر ہوں. جی جی. پھر میرے پردے کو میرے حجرے میں آنے سے روکا کیوں؟ سیدہ آپ کی مرضی ہے, جب چاہیں بلائیں. بس ہزاروں دن گزرنے لگے, مشکل کام عباس کی زندگی میں آ گئے. 26 ہجری میں عباس آئے تھے, 40 ہجری میں مولا امیر کی شہادت ہوئی. 14 سال کے تھے عباس جب پہلی بار بابا کے سر پہ لگی ہوئی ضرب کی خبر سن کے مسجد سہلہ سے دوڑتے ہوئے آئے. یہ پہلا مشکل کام تھا عباس کی زندگی کا. زخمی باپ دیکھ کے عباس نے تلوار نکالی. پہلا حکم حسن نے دیا. حسن نے حکم دے کے کہا عباس تلوار نیام میں رکھ. زخمی باپ اٹھا. لاہور والوں بڑا مشکل تھا زخمی باپ کو دیکھ کے تلوار نیام کرنا, لیکن عباس یہ مشکل کام کر گئے. پھر اللہ 10 سال اور گزر گئے. 50 ہجری آ گئی, 24 سال کے ہو گئے. عباس اللہ پھر حسن کے جنازے میں تیر لگے. ہاتھ قدموں میں رکھ کے کہا ایک بار اجازت دے, پھر جہاں چاہے حسن کو دفنا لینا. اجازت نہیں ملی. عباس کی تلوار پھر نیام میں چلی گئی. بڑا مشکل تھا حسن کے جنازے پہ چپ رہنا. پھر 10 سال گزر گئے. جب پھر 10 سال گزر گئے پھر
حسین نے عباس کو عباس کی زندگی کا سب سے مشکل کام کہا، شاید اس کے آگے میں پڑھ ہی نہ سکوں، سب سے مشکل کام یہ تھا جب حسین نے عباس کو سامنے بٹھا کے کہا لکھ زینب بنت علی۔ میں آدمیوں پہ قربان ہوں، لیکن ایک بات کہوں گا، آج چھٹی رات ہے، 10ویں رات تک، 11ویں رات تک علم کو بڑا جھکنا راضی کا نشان ہے، اسے چھپ کے سلام کرنا۔ لیکن آج آدمی جوانوں سے کہوں گا، ہر مجلس میں ماتم کرتے ہو اپنی مرضی سے، عباس کی مجلس میں اپنی مرضی سے ماتم نہ کیا کرو۔ عباس کی بہنیں مستورات میں آئی ہوئی ہیں، وہ دیکھتی ہیں یہ جن کے ہاتھ سلامت ہیں، یہ کٹے ہوئے ہاتھوں کا ماتم۔ میں انتظار نہیں کر پاؤں گا، ساری بالکل انتظار نہیں۔ اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ جلدی کر، کسی نوجوان کے دل کی دھڑکن بند نہ ہو جائے، تو میں ایک فکرے میں عباس کی شہادت پڑھ دوں، صرف ایک فکرے میں عباس کی شہادت پڑھ دوں۔ 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد زینب کا پہلا قدم گھر سے نکلا، عباس شہید ہو گیا۔ پہلا قدم بی بی کا گھر سے نکلا، عباس شہید ہو گئے۔ میرے بچے حوصلہ، چند لمحے مجھے دے دے، میرے بیٹے مجھے چند لمحے دے دے، میں 2 فکرے مولا کی شہادت کے پڑھ لوں۔ بہن جی شادی کہہ رہے ہیں، بہن کروں بہن؟ آج کی مجلس کا بہن سنو گے؟ آج کی مجلس کا بہن ہے ہائے حجاب، ہائے پردہ۔ بیٹیاں تمہارے پردے سلامت رہے۔ آج عباس کا ماتم ہے، آج بالکل کسی کا ہاتھ نہ رکے۔ دادا سنو گے؟ بہن کا معامل چل پڑا، ساتھ عباس کا جنازہ چل پڑا۔ میں پڑھ گیا تو سن گیا، ساتھ عباس کا جنازہ چل پڑا۔ بس دادا میں انتظار نہیں کرواتا، آدمی جوانوں میں ہمت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ سکینہ نے مشق پہنا دی، عباس حسین کے خیمے میں آ گئے، حسین سے کرسی چھٹ گئی، حسین قریب آئے، عباس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، پیشانی چوم کے کہتے جانا چاہتے ہو؟ جی مولا جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جا ضرور، مگر جانے سے پہلے سن لے، میں اتنی دیر ہوں جتنی دیر میں نوکر، میں آدمی جواب نہیں جلدی کرتا بابا، میں نہیں جلدی کرتا، میں اتنی دیر ہوں جتنی دیر تو ہے۔ اجازت مل گئی نا، جا ایک بار اسے مل لے جس نے تیری ضمانتیں دی تھی، نیازِ حسین مجھے معاف کرنا۔ عباس چلے، سیدہ کے خیمے کے سامنے آ کے کہا شہزادی اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ بی بی زینب نے مشق دیکھی، چادر پکڑی، میں پڑھ گیا تو سن گیا۔ عباس اجازت مل گئی؟ جی شہزادی مل گئی۔ فرمایا پھر جلدی نہ کر، ایک بار مجھے تیار ہو کے دکھا، جس نے ماتم کرنا ہے اب وہ ہمت جمع کرے، میرے لیے بھی دعا کرنا، میں پڑھ سکوں۔ عباس تیار ہو، عباس نے خود رکھا، عباس نے زرہ پہنی، عباس نے جوشن پہنے، عباس نے تلوار لگائی، عباس نے نیزہ پکڑا۔ بی بی زینب کہتی اماں فضا، میری بہنوں کو، میری بھرجائیوں کو، میری بھتیجیوں کو، اصحاب کی ازواج کو میرے خیمے میں بلا۔ سیدہ جب ساری بیویاں جمع ہو گئی، شہزادی فرماتی ہے ان کے درمیان چل کے دکھا۔
को चलते हुए देख रही थी। हुसैन ने देखा काफी देर हो गई, हुसैन पीछे आ गए, आके अब्बास को देखा, सर पे खोद है, ज़िरा पहनी हुई है। आके शबीर कहते अब्बास खोद उतार, अब्बास ज़िरा उतार, अब्बास चोशर उतार। जब सारे हथियार उतार दिए, कहा अब्बास तलवार दे। अब्बास ने तलवार दी, ज़ैनब ने हुसैन की कलाई पकड़ी। हुसैन ये जंग की इजाजत है, ये मौत की। करो मातम यार, आज कोई बंदा हाथ प्यारा न करे, ये बाजू अब्बास का सदका है। अब्बास को इजाजत मिल गई, माफी देंगे जवान। अब्बास अशाल पे बैठे, अशाल मैदान की तरफ चला। हुसैन अब्बास के पीछे गए? नहीं, हुसैन अब्बास के पीछे नहीं गए। हुसैन गए बहनों के खेमों की तरफ। हर बहन के खेमे का हुसैन बात के कहते इन्ना लिल्लाह है। बैठ के मेरे बच्चे, बैठ के मेरा बच्चा, बैठ के बिठाओ यार बच्चे, हाथ पकड़ो जवानों। मेरे बच्चे, मालिक अब्बास तुझे अपनी माँ को नसीब करे, सभी अब्बास का सदका, तुम्हारी दुआएं मालिक मुस्तजाब फरमाए। अब्बास ने रास्ता बनाया, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, रास्ता बन गया, मश्क भर ली। मश्क भर के अब्बास के घोड़े का रुख खेमे की तरफ हुआ। अभी चले थे कि तुफैल बिन नौफल हरामजादे ने झाड़ियों के पीछे से पहला वार किया। बीबी ज़ैनब की चादर लुट गई। कलमा तो जिसके पास हाथ है, एक बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा। अब्बास की आवाज आई, अल्लाह हिजाब, हाय ज़ैनब का पर्दा, हाय उम्मे कुलसूम का पर्दा। बाजू कट गए, मश्क गिर गई। बैठ जा बेटे, बैठ जा।